اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ گویا قرآن ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی مال، کوئی منصف اور کوئی انسان تمہارے دل کو سکون نہیں دے سکتا، تمہارے دل کو آرام نہیں دے سکتا، قرار نہیں دے سکتا۔ حکیم تمہیں دوا دے سکتا ہے مگر سکون نہیں دے سکتا، دولت تمہیں آرام دے سکتی ہے مگر اطمینان نہیں دے سکتی، لوگ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں مگر دل کے زخم لوگ نہیں بھر سکتے۔ سکون اگر کہیں ہے تو صرف اس دروازے پر ہے جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، اور وہ دروازہ ہے اللہ کا گھر۔ سکون کہیں اگر ہے تو صرف اسی دروازے پر ہے، صرف اسی دروازے پر ہے جس دروازے سے آج تک کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں، اور وہ دروازہ ہے میرے اللہ کا گھر، وہ رب العالمین کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم سکون چاہتے ہو تو لوگوں کے دروازوں پر مت بھٹکو، میرے دروازے پر آ جا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر دل کی ویرانی ختم کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر سے اپنا تعلق جوڑ لو نا۔ اگر آنکھوں کی بے خوابی ختم کرنا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں مجھ سے بات کیا کرو، یہ میرا اللہ فرما رہا ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، آنکھوں کی بے خوابی ختم کرنا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں رب سے بات کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، جب رب سے بات کرنے کو دل کرے نا میرا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں سامان موجود ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، ہر ایک سامان موجود ہے، ہماری ہر خواہشات پوری ہو رہی ہے، مگر ہماری روح بھوکی ہے۔ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ کے اندر مال ہی مال ہے، مگر ہماری روح بھوکی ہے۔ اور جب روح بھوکی ہو جائے تو انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی دل بے چین رہتا ہے۔ جب روح بھوکی ہو جائے تو انسان کا دل کرتا ہے بس اب تنہائی میں ہی زندگی گزاروں، تنہائی میں وقت گزاروں، بس روتا ہی رہوں، روتا ہی رہوں۔ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا کے لیے جاگتے ہیں، مگر اپنے گناہوں پر رونے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے کریم نبی کا فرمان عالی شان ہے، صحابہ، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جائے تو وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے نا تو لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے، اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ اور جب انسانی دل پر گناہوں کا زنگ لگ جائے تو انسان اپنی روحانی روشنی کھو بیٹھتا ہے۔ لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے، انسان اپنی روحانی روشنی کھو بیٹھتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھو کہ آخری بار تم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کب بات کی تھی؟ آخری بار تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو کب نکلے تھے؟ آخری بار تمہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کب ہوئی تھی؟ اگر تمہیں اب بھی کبھی رونا نصیب ہو جاتا ہے تو تمہیں مبارک ہو۔ اس دور میں بھی، اس معاشرے میں بھی جہاں بے حیائی ہی بے حیائی ہے، اس دور میں رہ کر اگر اب بھی کبھی کبھار تمہیں رونا نصیب ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ ابھی بھی تمہارے دل میں ایمان کی روشنی باقی ہے۔ لیکن اگر آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، دل نصیحت سن کر بھی نہیں پگھلتا اور گناہ کرنے کے بعد بھی بے چینی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے حال پر ڈر جاؤ۔ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی بے چینی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے حال پر ڈر جاؤ، کیونکہ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے تو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا اگر دل پتھر بن جائیں تو یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو۔ اگر تمہارے دل پتھر بن جائے نا، اس پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو۔ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل کے اندر بے چینی محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے نا، وہاں دنیا کی فکریں لشکر بنا کر حملہ کر دیتی ہیں۔ پھر انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، جب دنیا کی فکریں، دنیا کے غم لشکر بنا کر انسان کے دل پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، آسائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر سکون نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہوتا ہے، دل ویران رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کسی اللہ والے کے پاس سے گزرا اور پوچھنے لگا، اے اللہ والے، دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ بادشاہ پوچھنے لگا، اے اللہ والے، دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، وہ شخص جسے سکون کی ایک سانس بھی نصیب نہ ہو، جس کے پاس سکون نہیں، دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ غریب ہے۔
جس کے پاس سکون نہیں ہے، جس کے پاس قرار نہیں ہے، اس کے پاس لاکھ دولت ہو، دولت کے انبار ہوں، خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ شخص غریب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگ تو مجھے بادشاہ کہتے ہیں، مگر اگر میرے دل میں سکون نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا غریب انسان ہوں۔ لوگ مجھے امیر کہتے ہیں، مگر میں تو غریب سے بھی غریب انسان ہوں کہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ میرے بھائیو، اگر دل کی بے چینی صرف غربت کی وجہ سے ہوتی تو دنیا کا ہر مالدار انسان سکون کی نیند سو رہا ہوتا۔ ہاں جی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، دولت کے انبار ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، لوگ ان کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں، مگر پھر بھی رات کو بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ اللہ، اس دل کو کیا ہو گیا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل سکون اپنے رب کے دروازے پر پاتا ہے، دل سکون پیدا کرنے والے کے دروازے پر پاتا ہے، مگر انسان اسے دنیا کے بازاروں میں تلاش کر رہا ہے۔ دل چاہتا ہے مجھے مسجد کی طرف لے جاؤ، مسجد میں ہی مجھے سکون ملے گا، اللہ والے کی محفل میں لے جاؤ، اللہ والے کے مجلس میں لے جاؤ، وہاں پر میں سکون پاؤں گا، مگر انسان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں تجھے دنیا کے بازاروں میں لے چلتا ہوں۔ دل کا تعلق تو اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے تھا، مگر انسان نے اسے دنیا کی محبت کے ساتھ جوڑ لیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ جو میں رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا نا، میں رب اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ غور کرنے والی بات ہے، توجہ طلب بات ہے۔ تنگ زندگی صرف یہ نہیں کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہوں، بلکہ بعض اوقات انسان مال میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے مگر سکون سے محروم ہوتا ہے، یہ بھی زندگی تنگ ہی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھ کر بھی تنہائی محسوس کرتا ہے، یہ تنگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پیسوں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر بھی دل بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے، یہ تنگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو گناہ ہے نا، گناہ یہ بھی دل کی بے چینی کی ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں۔ یہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جب بندہ پہلی بار گناہ کرتا ہے تو دل بندے کو ملامت کرتا ہے، دوسری بار گناہ کرتا ہے تو ملامت کم ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ گناہ عادت بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ گناہ عادت بن جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ تو کرتا رہتا ہے مگر دل کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تکلیف محسوس ہوئی تھی جب پہلی مرتبہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، اتنی بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر اب تو دل کو تکلیف ہوتی نہیں جتنا بڑا گناہ کر لو۔ یہی وہ خطرناک مقام ہے جہاں سے دل کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، معمولی سی تکلیف آ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہم تقدیر سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو انسان اتنا بے صبرا ہو جاتا ہے کہ اپنے رب سے ہی شکوہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو پریشانی ہمارے دروازے پر آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کو دھونے آئی ہو، ہماری بدکاریوں کو دھونے آئی ہو سکتا ہے یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے آئی ہو سکتا ہے یہ ہمارے درجات بلند کرنے آئی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ مصیبت در اصل ہمیں اللہ کی طرف جوڑنے آئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ تحفہ ہو، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ تحفہ ہو جس کے بدلے میں قیامت کے دن ہمیں ایسی نعمت ملنے والی ہو جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ ایوب کی زندگی کا وہ دردناک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ نا ذرا۔ مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، صحت تھی وہ بھی چلی گئی، جسم بیماری اور زخموں سے چور چور ہو گیا، وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے جو کبھی آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے پر فخر کیا کرتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی آزمائشوں کے باوجود ان کی زبان پر شکوے کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ جسم کا ہر حصہ درد میں ڈوبا ہوا ہے ایوب علیہ السلام کا، راتیں تکلیف میں گزر رہی ہیں، دن آزمائشوں میں گزر رہے ہیں، مگر دل میں ہے تو صرف شکر ہے، دل میں ہے تو صرف صبر ہے۔ اور ایوب علیہ السلام بار بار یہی کہتے جا رہے ہیں، بار بار یہی کہتے جا رہے ہیں، میرے رب اگر یہ آزمائش تیری طرف سے ہے تو تیرا ایوب بھی تیری اس آزمائش کو اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہے۔ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے مگر محبت کی سچائی تکلیف کے وقت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ عشق کی جو سچائی ہوتی ہے نا، عشق کی جو حقیقت ہوتی ہے نا، ہمیشہ درد کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہے میرے بھائیو، خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہے، مگر درد کے سمندر میں ڈوب کر بھی اپنے رب سے محبت کرنا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے صبر خود حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا ہے نا جب ایوب کی وہ کہانی پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے صبر
حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آپ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گیا. حضرت ایوب اپنی تکلیف کو بھی دیکھتے تھے مگر ساتھ میں رب کی رحمت کو بھی دیکھتے تھے. وہ بیماری کو بھی محسوس کرتے تھے مگر اپنے رب کی حکمت پر بھی یقین رکھتے تھے, پختہ یقین رکھتے تھے. اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا, ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب آسمانوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا چرچا عام ہوا اور رحمت الہی جوش میں آ گئی. اور جب رحمت الہی جوش میں آتی ہے تو پھر ناممکن بھی ممکن میں بدلتے نظر آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدل دیا, تنہائی کو خوشی میں بدل دیا, محرومی کو نعمت میں بدل دیا, اور ایسا بدلا کہ دنیا قیامت تک حضرت ایوب علیہ السلام کا نام صبر کی مثال کے طور پر لیتی رہے گی. میرے محترم بھائیو, یاد رکھو مصیبت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی, رات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی, آزمائش ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی. لیکن جو شخص مصیبت میں بھی اپنے رب کا ہو جاتا ہے نا, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب بھی اسے پوری دنیا کے سامنے اپنا محبوب بندہ بنا ہی لیتا ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا درد بھی یاد کرو, جب برسوں تک اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے, بیٹے کی جدائی میں روتے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام, یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, مگر پھر بھی زبان پر صبر تھا اور دل میں اللہ پر پختہ یقین تھا. زبان پر شکر گزاری ہی شکر گزاری تھی. تصور تو کرو, ایک باپ ہر روز اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہا ہے, ہر وقت ہر لمحے اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے رو رہا ہے, ہر دروازے کی طرف دیکھتا ہے, ہر آنے والے سے امید لگاتا ہے, مگر سال گزر جاتے ہیں اور بیٹا واپس نہیں آتا. پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا اے اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, ایک ہی تو یوسف تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا. نہیں, بلکہ وہ کہتا ہے میں اپنا غم اور اپنی فریاد صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر میرا اللہ میری اس آزمائش میں راضی ہے تو یعقوب بھی راضی ہے, اگر میرا اللہ میری اس پریشانی میں راضی ہے تو یعقوب بھی راضی ہے. میرے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درد تو ایسا ہے کہ سن کر دل کانپ جاتا ہے. بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا, پھر والدہ بھی دنیا سے چلی گئی, پھر دادا بھی رخصت ہو گئے, جوانی آئی تو اپنے ہی لوگوں نے جھٹلا دیا, پتھر مارے, مذاق اڑایا, طائف کی گلیوں میں لولہان کر دیا. اور پھر وہ منظر بھی آیا جب اپنے جوان بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اترنا پڑا. آنکھوں سے آنسو جاری تھے, دل غمگین تھا, مگر زبان پر پھر بھی اپنے رب کی رضا تھی. جن لوگوں کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے چنا تھا, قسم اللہ پاک کی ان کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی. جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا, ان کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی, پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی. تو پھر ہم اور آپ کون ہیں کہ چند دن کی پریشانی پر شکوے شروع کر دیتے. یاد رکھو ہر آنسو سزا نہیں ہوتا, بعض آنسو انعام بھی ہوتے ہیں. ہر مصیبت غضب نہیں ہوتی, بعض مصیبتیں رحمت بھی ہوتی ہیں. اور ہر تکلیف تباہی نہیں ہوتی, بعض تکلیفیں انسان کو اپنے رب کی اتنا قریب کر دیتی ہیں جتنا وہ ساری زندگی عبادت کر کے بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پایا. میرے بھائیو, ہو سکتا ہے آج جس پریشانی پر تم رو رہے ہو, کل قیامت کے دن اسی پریشانی کی وجہ سے تم جنت کے ایسے مقام پر کھڑے ہو جہاں پہنچنے کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو, زندگی میں جب پریشانیاں آئیں تو صبر کر لینا, جب کوئی تمہیں دکھ دینے لگے تو صبر کر لینا, جب تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیں تو صبر کر لینا, جب تمہارا دل یہ سوچ سوچ کے ٹوٹنے لگے کہ جن لوگوں کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان کی, جن لوگوں کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی, آج وہی لوگ مجھے پہچاننے سے انکار کر گئے ہیں, تب بھی صبر کر لینا. جب سینے میں درد ہو مگر سننے والا رب کی سوا کوئی نہ ہو, تب بھی صبر کر لینا, کیونکہ اللہ گواہ ہے کہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا. بعض چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن بھر لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں اور رات کو اپنے رب کے سامنے ٹوٹ ٹوٹ کر روتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو, بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دن بھر لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, خوشحال دکھائی دیتے ہیں, اور رات کو اپنے رب کے سامنے ٹوٹ ٹوٹ کے روتے ہیں. اور ان کا رونا میرے اللہ کو بہت پسند بھی آتا ہے, اور میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے, بس یہ روتا رہے اور میں رب اس کا رونا سنتا رہوں. بعض دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے زخم نظر نہیں آتے مگر ان کے اندر قیامت برپا ہوتی ہے. بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں. مگر یاد رکھو میرے بھائیو, جو لوگ تمہیں رلاتے ہیں نا, وہ رلاتے ضرور ہیں مگر تمہاری قسمت نہیں لکھتے. تمہاری قسمت میرے محمد کا رب ہی لکھتا ہے. جو لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں نا, وہ خود چلے گئے ہیں, تمہارا رزق ساتھ لے کر نہیں جا سکتے, تمہارا رزق ساتھ لے کر نہیں گئے ہو. اس لیے صبر کرنا, اللہ پر توکل رکھنا. کبھی کبھی اللہ بندے کو لوگوں سے دھوکہ اس لیے بھی کھلاتا ہے تاکہ اس کا بندہ لوگوں پر نہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لے, اپنے رب پر یقین کرنا سیکھ لے. کیونکہ اللہ کے بندے کا یقین کمزور بھی تو ہو سکتا ہے نا. اسی یقین کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار لوگوں سے دھوکے کھلاتا ہے. کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو تنہا اس لیے بھی کر دیتا ہے تاکہ بندہ جان لے کہ اصل سہارا تو صرف اللہ ہی ہے, اصل سہارا تو صرف میرا اللہ ہی ہے.
جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج ہی دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو شخص کسی معصوم دل کو رلاتا ہے نا، جو کسی بے گناہ انسان کا جینا حرام کرتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وقت لگ سکتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے فرعون جیسے اور نمرود جیسے خود کو خدا کہنے والوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، تو کس بات کی مولی؟ آج کا دکھی انسان کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، پھر کہتا ہے میں ہار بھی چکا ہوں۔ ایک طرف کہتا ہے میں صبر کر رہا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں۔ میرے بھائی، صبر کرنے والا ہارا ہوا انسان نہیں ہوتا، صبر کرنے والا ہارا ہوا انسان نہیں ہوتا، صبر کرنے والا وہ بہادر انسان ہوتا ہے جو اپنے آنسو لوگوں سے چھپا کر اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، جو لوگوں کے سامنے آنسو ضائع نہیں کرتا، اپنے رب کے سامنے رو کر آنسو کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے دکھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے اے میرے صبر کرنے والے بندے آنا، میں تیرے آنسوں کو مسکراہٹ میں بدل دوں، تیرے دکھوں کو، تیرے غموں کو، تیری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دوں، اور تیری قسمت کی لکیر اس طرح کھینچوں کہ قسمت کے سکندر بھی تیرے نصیب کو دیکھیں تو رشک کریں۔ میرے محترم بھائیو، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے مگر اندر سے بالکل تنہا ہوتا ہے، باہر لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، ہجوم میں بیٹھا ہوتا ہے، مگر وہ اندر سے بالکل تنہا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل کے اندر غموں کا قبرستان آباد ہوتا ہے۔ وہ کسی کو اپنے زخم نہیں دکھاتا کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی درد کا مذاق اڑائیں گے۔ میرے بھائیو، بعض درد ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے بیان نہیں کیے جا سکتے، بعض آنسو ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے بہہ جاتے ہیں، اور بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان سوتا نہیں بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی لاشیں ہی گنتا رہتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی کا سب سے بڑا دکھ غربت نہیں ہے، زندگی کا سب سے بڑا دکھ پیسوں کا نہ ہونا نہیں ہے، بیماری نہیں، تنہائی نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائے اور شیطان کے قریب ہو جائے، کیونکہ جب رب قریب ہو تو اندھیری راتیں بھی روشن محسوس ہوتی ہیں، اور جب رب سے تعلق کمزور ہو جائے تو روشن دن بھی ویران لگنے لگتے ہیں۔ دنیا کا عجیب دستور ہے، لوگ تمہاری کامیابی پر تالیاں بجاتے ہیں مگر تمہارے آنسوؤں کا وزن نہیں جانتے، تمہاری کامیابی پر تالیاں ضرور بجاتے ہیں مگر یہ جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں نا، ان کا وزن نہیں جانتے۔ لوگ تمہاری ہنسی دیکھتے ہیں مگر وہ راتیں نہیں دیکھتے جن میں تم نے تکیاں آنسوؤں سے بھگو دیا تھا، وہ راتیں نہیں جانتے۔ مگر ایک ذات ہے جو تمہارے دل کے ہر درد کو جانتی ہے، ایک ذات ہے جو تمہارے ہر آنسوؤں کو گنتی ہے، تمہاری ہر خاموش آہ کو سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سے پہلے تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں لگے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، تو یاد رکھنا تمہارے پاس ابھی بھی تمہارا رب موجود ہے، اور جس انسان کے پاس رب موجود ہو، اللہ موجود ہو، حقیقت میں وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ساری زندگی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں مگر سکون نہیں پاتے، اور بعض لوگ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے دو آنسو بہا دیتے ہیں اور ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، دو آنسو ان کے دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ دنیا تمہیں وہ نہیں دے سکتی جس کی تلاش تمہارے دل کو ہے، کبھی نہیں دے سکتی، کیونکہ دل کو سکون دولت سے نہیں ملتا، دل کو قرار دولت سے نہیں ملتا، دل کو سکون تعریفوں سے نہیں ملتا، دل کو سکون لوگوں کی محبت سے بھی نہیں ملتا، دل کو سکون تو صرف اس وقت ملتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو دل اللہ کے دروازے تک پہنچ جائے، جو دل مسجد تک پہنچ جائے، پھر دنیا کی بڑی سی بڑی آندھی بھی اسے مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ وہ گھر بناتا ہے، آج کا انسان منصوبے بناتا ہے، خواہشیں جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، مگر ایک چیز بھول جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے منہ بھی دکھلانا ہے۔ میرے بھائیو، دل کے اندر جو عجیب سی بے چینی رہتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روح ہر وقت اپنے اصل گھر کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کی روح ہر وقت اپنے اصل گھر کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اس لیے بھی انسان کا دل پریشان رہنے لگتا ہے۔ یہ دنیا روح کا اصل گھر نہیں ہے، یہ دنیا کی رونقیں یہ روح کا اصل گھر نہیں ہے، یہ دنیا کے خوبصورت گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ روح کا اصل گھر نہیں ہے۔ اس لیے تو دنیا کی ہر ایک نعمت حاصل کرنے کے باوجود انسان کے دل میں ایک خالی پن باقی رہ جاتا ہے۔ تم ایک خواہش پوری کرتے ہو تو دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، دوسری خواہش پوری کرتے ہو تو تیسری سامنے آ جاتی ہے۔ اگر سکون دولت میں ہوتا تو دنیا کے سب سے مالدار لوگ کبھی پریشان نہ ہوتے، اگر سکون پیسوں میں ہوتا تو دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ خودکشی نہ کرتے۔
اگر سکون شہرت میں ہوتا تو مشہور لوگ کبھی ڈپریشن کا شکار نہ ہوتے. اگر سکون لوگوں کی تعریفوں میں ہوتا تو ہر مشہور انسان خوش رہتا. مگر نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ راتوں کو جاگتے رہے, بڑے بڑے امیر دل کے سکون کے لیے ترستے رہے, کیونکہ دل کی بھوک روٹی سے نہیں بھرتی, دل کی بھوک صرف اپنے رب کی یاد سے بھرتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے چہروں پر نور تھا, حالانکہ ان کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا, پھر بھی چہروں پر نور تھا. پیسہ نہیں تھا, چہرے پر نور تھا. کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی, چہرے پر نور تھا. اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں, مگر ان کے دل بے سکون تھے, ان کے چہرے بے سکون تھے, ان کے چہرے کالے سیاہ تھے, ان کے اندر کی دنیا ویران ہوئی تھی. ذرا قبرستان جا کر دیکھو نا, وہاں بادشاہ بھی دفن ہے اور فقیر بھی دفن ہے, وہاں خوبصورت لوگ بھی دفن ہیں اور طاقتور لوگ بھی دفن ہیں, وہاں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے, لیکن آج ان کے محل خاموش ہیں, ان کے کمرے خاموش ہیں, ان کے بستر خاموش ہیں اور ان کی آوازیں خاموش ہیں. یہی حقیقت جب انسان بھول جاتا ہے, یہی کڑوا سچ جب انسان بھول جاتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے, پھر دل بے قرار ہو جاتا ہے, کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے. انسان تو نہیں جانتا, نادان انسان نہیں جانتا, مگر اس کا دل جانتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے. دنیا کی سب سے بڑی دانائی یہ نہیں کہ تم کتنا کما لیتے ہو, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ تم اپنی منزل کو پہچان لو. اور جو شخص اپنی منزل پہچان لیتا ہے پھر دنیا کے غم اسے توڑتے نہیں بلکہ اسے اپنے رب کے اور قریب کر دیتے ہیں.